نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس، ناظم جلسہ، معزز علماء کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 1 نومبر سن 2024 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو مظہر الاسلام کے زیر اہتمام اس گراؤنڈ میں منعقد ہوا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر حاضر خدمت ہوں. انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارے درمیان کافی دیر سے کئی معزز علماء کرام تشریف لائے، اور انہوں نے بنگلہ میں بھی اردو میں بھی الحمدللہ اللہ کے پیغام کو آپ حضرات تک پہنچایا ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں توحید و سنت کا پیکر بنایا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار بنایا. اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے عظیم نعمت ہے. یہ نعمت جسے ملی وہ خوش نصیب ہے.
اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. آج میں ان 3 چیزوں پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل، نمبر 3 اخلاق. یہ 3 پوائنٹ، یہ 3 باتیں آج ہماری تقریر کا مرکزی موضوع ہوں گی، اور اسی کی روشنی میں، اسی میں آپ حضرات کی گفتگو کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی موضوع پر. حاضرین کرام، ایک کو ایک دم کم کرو، آپ آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے، نہیں تو مائک پھینک دوں گا. تین باتیں اور پورے اسلام کا خلاصہ ہے. پورا اسلام ان 3 باتوں کے اندر موجود ہے. اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی خوشنودی اور خیر اور بھلائی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت مقدر ہوگی. جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم سب، کہ نہیں جانا چاہتے؟ بولو ذرا زور سے بولو. جنت میں جانا ہے نا؟ وہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی. جنت میں جانے کے لیے خود کو جنتی بنانا پڑتا ہے. کوئی پیدائشی جنت نہیں، جنتی نہیں ہوتا. کپڑا میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے. بدن بھی میلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ دھلتے ہیں. بہت زیادہ میلا ہوتا ہے تو رگڑا مارتے ہیں، برش مارتے ہیں. اگر دھوپی دھلتا ہے تو گھاٹ کے اوپر لے جا کے پٹکتا ہے، پٹک کے کپڑے کو دھلتا ہے. جسم میلا ہوتا ہے، اسے بھی مل کے نہاتے ہیں ہم ندی میں 1 دفعہ 2 دفعہ، پورا جسم صاف کرتے ہیں. ندی پر، گھاٹ پر، نل پر، واش روم میں صابن شیمپو سب لگا کر کے دھلتے ہیں اپنے آپ کو. کپڑے کو گھاٹ کے اوپر لے جا کر کے دھوبی پٹک کے دھلتا ہے. نہیں تو واشنگ مشین میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو گھسایا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے. مشین اس کو گھماتی ہے تاکہ کپڑا صاف ہو جائے. اس طرح کے جو جلسے ہوتے ہیں، اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ مجلسیں عزیزان گرامی قدر بڑی محنتوں کے بعد منعقد ہوتی ہیں. ایک مجلس 1 رات کی منعقد کرنے کے لیے اس ادارے کے ذمہ داروں نے کتنی راتیں قربان کی ہوں گی، اور آپ حضرات نے کتنی مشقت کی ہوگی. اللہ کی قسم اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ پنڈال ایسے ہی خود بخود نہیں لگ گئے، یہ قناتیں خود بخود نہیں لگ گئیں. یہ پوال، یہ کھمبے، یہ ٹیوب لائٹیں، یہ تمام پورا سیٹ جو ہے مائکرو فون کا، عورتوں کا حصہ پورا ایسے نہیں سیٹ ہوا ہے. اس کے لیے بڑی جد و جہد، بڑی محنت کرنی پڑی ہے. کیوں یہ مجلس منعقد ہوئی؟ یہ اجتماع کیوں رکھا گیا؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ اجتماع کیوں رکھا گیا؟ یہ اجتماع اس لیے رکھا گیا تاکہ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو شیطان کے 24 گھنٹے جو رگوں میں شیطان دوڑتا ہے، ہر انسان کے رگوں کے جیسے خون دوڑتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اسی طرح سے دوڑتا ہے. تو وہ شیطان دوڑ کے کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان دوڑ کر کے آپ کو گمراہ کرتا ہے، آپ کو بے دین کرتا ہے، آپ کو شرابی بناتا ہے، آپ کو زناکار بناتا ہے، آپ کو کافر بنانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو مشرک بنانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بدعتی بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہماری ماں بہنوں کو بے پردہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، شوہروں کی نافرمانی کروانے کی کوشش میں رہتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، بچوں کو بگاڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. غرض ہر طرف سے، مسجد کے امام سے لے کر کے، ممبر کے مقرر سے لے کر کے، علماء ہوں، عوام ہوں، کوئی بھی ہوں، شیطان سب کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ کس طرح سے اس کو کافر بنا دو، کسی طرح سے اس کو مشرک بنا دو، کسی طرح سے اس کو گمراہ کر دو. اگر مشرک اور کافر نہیں بنا پاتا تو کہتا ہے چلو اس کو حرام کاری میں ملوث کر دو، اس کو حرام کاری میں ملوث کر دو. روایات کے اندر آتا ہے اگر یہ بھی نہیں کر پاتا تو آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے. کچھ نہ کچھ بہرحال ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.
فاتخذوہ عدوا، تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ شیطان دوست کب بنتا ہے؟ جب آپ اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ اس کے حکم سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کے حکم سے توحید چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کے حکم سے شرک کرنے لگتے ہیں، آپ اس کے حکم سے بدعات کرنے لگتے ہیں، آپ اس کے حکم سے حرام خوری کرنے لگتے ہیں، آپ اس کے حکم سے زناکاری کرنے لگتے ہیں، آپ اس کے حکم سے سود کھانے لگتے ہیں، آپ اس کے حکم کے جتنے بھی شیطانی اعمال ہیں وہ شیطانی اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان خوش ہو جاتا ہے، شیطان کی دوستی آپ سے پکی ہو جاتی ہے۔ یہ جلسے یا یہ خطبات جمعات جو جمعے کے دن آپ کو بلایا جاتا ہے کہ جمعے کے دن نہا کر دھو کر خوشبو لگا کر مسجد کے اندر آؤ، خطیب سے پہلے آؤ، ابھی ممبر پر خطیب نہیں بیٹھا اس سے پہلے مسجد فل ہو جانی چاہیے، یہ حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ کے فرشتے 2 رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج جمعے کا ہی دن ہے، آج جمعے کا دن تھا نا، مسجد کے دروازے پر لکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو پہلا آدمی آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، دوسرا آتا ہے اس کا نام لکھتے، تیسرا آتا ہے اس کا نام لکھتے، یہاں تک کہ جمعے کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب خطیب امام آتا ہے اور ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت تک فرشتے آنے والوں کا نام لکھتے رہتے، یعنی گویا اٹینڈنس ہوتی رہتی ہے، حاضری ہوتی رہتی ہے، حاضری۔ جب امام خطیب بیٹھ جاتا ہے کرسی پر، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے آ کے خطیب کے پاس وہیں پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بندہ آتا ہے وہ اللہ کے ہاں حاضر نماز میں نہیں رہتا، اللہ کے فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام درج نہیں ہوتا، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے آپ کے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا، کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نہا دھو کر سویرے جمعے کا اہتمام کر کے آپ مسجد میں پہنچیں۔ جو شخص پہلے پہنچے گا اسے 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو دوسرے نمبر پر پہنچے گا اسے 1 گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو تیسرے نمبر پر پہنچے گا اسے بکرا اور بکری کے قربانی کا ثواب ملے گا، جو چوتھے نمبر پہ پہنچے گا اسے اللہ کے دربار میں 1 اونٹ، ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو چھٹے نمبر پر پہنچے گا اسے 1 انڈا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بات کیوں فرمائی؟ تاکہ نہا کر دھو کر پاک صاف ہو کر آؤ مسجد کے اندر، خطیب خطبہ دینے کے لیے آیا ہے، اس کے خطبے کو سنو، اللہ کا فرمان، قال اللہ قال الرسول، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، بیٹھو، ادب سے بیٹھو، احترام سے بیٹھو، باوضو ہو کے بیٹھو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت داخل ہو رہا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو، کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی نماز نہیں سوائے 2 رکعت کے، آؤ اور وہ بھی 2 رکعت انتہائی ہلکی پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ اگر 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا وہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ نے ان سے کہا چپ، صرف کہا چپ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ثواب وہ جمعے کے اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی صرف یہ کہنے پر کہ چپ رہو۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت میسج ہے یہ، کیوں اللہ کے نبی نے اتنا ادب سکھایا؟ ذرا موبائل پلیز، یہاں منع کر رہا ہوں، یہاں جمعے کے دن یہاں موبائل پہ ہی لگے ہوئے ہیں ہمارے بھائی، جس کو بھی موبائل سوئچ آف کر کے بیٹھو۔ دیکھو میں موبائل پھینک کے بیٹھتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندوں میں اعلان کر دو میرا ذکر تم اتنی مجلسوں میں کر رہے ہو، میں تمہارا ذکر آسمان پہ کر رہا ہوں۔ تمہارا ذکر کہاں کر رہا ہوں؟ آسمان پہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ کے دین کی جب مجلسیں ہوتی ہیں اس طرح کی تو اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ جب ایسی مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی کا ذکر ہوتا ہے،
قرآن کا ذکر ہوتا ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے سب کا نام نوٹ کرتے ہیں، سب کا نام نوٹ کرتے ہیں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، سب کا نام لکھ کر اللہ کے بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خلاص کتنی لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، ایک بندہ وہاں جا رہا تھا راستے پر، لیکن تیرا ذکر سن کر، تیری باتیں سن کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، بس جا رہا تھا، کھڑا ہو رہا تھا، کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جو میری باتیں سن رہے تھے، میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، ذرا غور سے سنو مسلمانوں اور میری ماؤں بہنوں، ذرا آوازیں کم کرو، وہ تمہاری آواز ہم تک تو نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ضرور گپیں مار رہی ہوں گی، تمہارے چپ رہنا تو تمہارے مقدر ہی میں نہیں ہے، الا من رحم اللہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں خاموشی رہو۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ میری باتیں سن رہے تھے، میں نے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے ایک آدمی جاتے جاتے کھڑا ہو گیا تھا، وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ تیری باتیں سنے، اللہ فرماتا ہے وہ کھڑا ہو کے میری بات اس نے سنی تھی، تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں اس آدمی کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ تو یہ مجلسیں جو منعقد ہوتی ہیں نا، یہ دھوبی گھاٹ کی طرح ہوتی، جیسے دھوبی پٹک پٹک کر کپڑے دھلتا ہے، ایسے ہی علماء۔ عزیزان گرامی، میں نے بتایا نا، جسم میلا ہوتا ہے پانی سے دھلتے ہو، کپڑا میلا ہوتا ہے صابن سے دھلتے ہو، شیمپو سے دھلتے ہو، سر بھی میلا ہوتا ہے صابن شیمپو لگا کے صاف پاک کرتے ہو، روح بھی میلی ہوتی ہے، ایمان بھی میلا ہوتا ہے۔ روح، یہ تمہارا ہمارا جو بدن ہے نا، یہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک گوشت اور پوست اور ہڈی، اور کچھ نہیں، ہڈی ہے، گوشت ہے اور چمڑا ہے، یہ جسم کا ایک ڈھانچہ ہے۔ یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے کسے بنایا ہے؟ مٹی سے۔ جزاک اللہ خیر، مٹی سے بنا ہے۔ ماشاءاللہ آج کل کے لڑکے ہمارے بڑے ہوشیار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ سب بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، دین والا بنائے، اپنے راستے پر چلنے والا بنائے، میرے بچوں کو، میری بچیوں کو اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ بڑے ہوشیار بچے ہیں، اور ہمارے بچے، ماں باپ کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپر ہوں گے ہر چیز میں، نماز کے میدان میں، روزے کے میدان میں، دین کے میدان میں، دنیا کے میدان میں، اپنے دیش، اپنے وطن کی، اپنے دین کی خدمت کے میدان میں انشاءاللہ ہمارے یہ بچے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو آپ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ تو عرض کرنے کا مطلب کہ جسم مٹی سے بنایا گیا ہے، اور دوسری چیز جو ہمارے اندر ہے اسے کہتے ہیں روح، اسے کیا کہتے ہیں؟ جان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جان۔ یہ جان کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ۔ اے میرے حبیب، یہ مکہ کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں محمد یہ بتاؤ یہ روح کی کیا حقیقت ہے، یہ جان کیا کی، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا ہے یہ؟ تو آپ ان کو کہہ دو کہ اس کا علم مجھے تو نہیں ہے، البتہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ روح کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ روح جسم کے اندر، آدمی زندہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کے چکر میں نہ پڑو۔ جب اللہ کا حکم ہوگا جب یہ آتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا جب یہ نکل جاتی ہے۔ بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، کتنے مہینے کا؟ 4 مہینے کا، تو چوتھے مہینے میں فرشتہ آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ اس کے جسم کے اندر روح ڈالو۔ جب اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا مقدر لکھا جاتا ہے، اچھا ہوگا برا ہوگا یہ بھی لکھا جاتا ہے، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا یہ بھی لکھا جاتا ہے، کہاں مرے گا کیا کھائے گا سب لکھا جاتا ہے، اس کی عمر لکھی جاتی ہے کتنے برس کا ہوگا، سب پیٹ ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی لکھوا دیتا ہے۔
یہ سب لکھے لکھائے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہ کہنا کہ جناب علی پھر تو کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی. جب ہم جنتی جہنمی لکھے گئے ہیں، جب اچھے برے لکھے گئے ہیں، تو جیسے لکھے گئے ہیں ویسے ہوں گے نہ. یہ نہ کہنا آپ، اس لیے کہ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، ہم کو تم کو کیا معلوم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو جیسا ہوگا اللہ کے ہاں اس کو اسی بات کی توفیق دے گا. اگر وہ جنتی ہوگا تو جنت والے اعمال کرنے کا حکم دے گا، اور اگر وہ دوزخی ہوگا تو اسے دوزخی اعمال کرنے کی توفیق ملے گی. الغرض تو روح جو ہے کہاں سے آتی ہے؟ بولو. اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ کہاں ہے؟ ہاں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمانوں میں ہے، یہ زمین پہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ذرے ذرے میں ہے، اللہ کڑ کڑ میں ہے، اللہ چھڑ چھڑ میں ہے، اللہ ہواؤں میں ہے، اللہ پانی میں، اللہ سمندر میں، اللہ یہاں، اللہ وہاں، اللہ ہمارے اندر، سب کے پیٹ میں، سب کے جسم میں اللہ ہے. یہ سب صوفیوں کا عقیدہ ہے. صوفی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ صوفی معلوم ہے صوفی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کرے نہ معلوم ہو. جتنے پاگل ہیں وہ سب صوفی کہلاتے ہیں. صوفی مانے پاگل. صوفی مانے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پاگل. یاد رکھنا، یہ بہت شارٹ کٹ میں نے بات کری ہے. یہ صوفیوں نے ہمارا ہندوستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ صوفی، یہ پیر، یہ پگاڑے، یہ ایت، یہ بیعت، یہ قادری، یہ چشتی، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ درگاہ، یہ مزار، یہ شدے، یہ علم، یہ چبوترے، حق ہو، یہ عید میلاد النبی کے جھنڈے، یہ جلوس غوثیہ کے بنڈے، یہ جھنڈے لگا لگا کر کے، ہرے جھنڈے. ہرا جھنڈا، مجھے تعجب ہوتا ہے یہ ہرا جھنڈا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہرا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے. مائی فٹ. کس دلیل نے کہا ہرا جھنڈا اسلام کا ہوتا ہے؟ کس نے کہا؟ یہ سب بکواسی صوفیوں کی پیداوار ہے. یہ سب جاہلوں کی، مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے لوگوں کی پہچوا ہے. یہ کوئی جھنڈا ونڈا ہرا ورا اسلام کا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پگڑی بھی پہنی ہے تو یا تو سفید پگڑی پہنی ہے، کالی پگڑی پہنی ہے. سمجھ میں بات آئی؟ کوئی جھنڈا ونڈا اسلام کا ہرا بھرا نہیں ہوتا. اور سعودی عرب نے لگا لیا ہے تو کیا مطلب؟ سعودی عرب نے لگا لیا، اس نے اپنا جھنڈا ہرا بنایا. ہمارے دیش میں بھی 1/3 حصہ ہرا ہے کہ نہیں؟ ہمارا جھنڈا بھی تو ہرا ہے، پیلا ہے، لال ہے یا سفید ہے. ترنگا، 3 رنگ